يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. آواز آ رही ना मेरी؟ جی میم جی الحمدللہ. آ رہی بات. اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. 22 جی یہاں سے. تو الحمدللہ جو ہمارا سلسلہ ہے سورہ ملک کو حفظ کرنے کا وہ الحمدللہ اختتام پر ہے. اب 30 آیتوں کی یہ سورت ہے جس میں ہم اب 21 آیت تک ہو چکی ہیں. آج 22 سے 26 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو بھی اس سورت کو یاد کرنے میں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کے ذہن کو تو کھول دے, ان کے ذہن میں یہ سورت کو یاد دلانا آسان کر دے, یاد رکھنا آسان کر دے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا بول رہے ہیں اس آیت میں؟ افمن یمشی مکبا, حمزہ حرکت ہے, فا بھی حرکت ہے, میم بھی حرکت ہے, نون ساکن پلس یا آنے سے ادغام کر رہے ہیں. نون ساکن کے بعد یا آئے تو ادغام کرتے ہیں جس میں غنہ ہوگا. افمن یمشی یا مشدد میم ساکن شین یا مدہ, میم حرکت, کاف حرکت, با تنوین مشدد, علام عین حرکت, لام کھڑا زبر لا حرف مدہ, واو حرکت, جیم ساکن, ہا حرکت, ہا مدہ. اہدا حمزہ حرکت, ہا ساکن, دال کھڑا زبر دا مدہ, حمزہ حرکت, پھر میم مشدد, نون ساکن, پھر سے وہی ادغام, یا مشدد میم ساکن, شین یا زیر شی حرف مدہ, سین حرکت, واو حرکت, یا مشدد تنوین, علا حرکت, لام کھڑا زبر لا حرف مدہ, صاد زیر سی حرکت, را الف زبر را مدہ, تا دو زیر تن تنوین, میم مشدد, سین ساکن, تا حرکت, قاف یا زیر خی مدہ, میم تنوین. یہ الحمدللہ مختصر ترکیب تھی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ چلیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اندھا ہو کر چلے, یا وہ جو سیدھے پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو. دیکھیے قرآن کا کتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ تعالیٰ پازیٹیو نیگیٹو دو بتا کر انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. سوچو, خود ہی فیصلہ کرو کہ کون سا شخص زیادہ ہدایت والا ہے. کیا وہ جو اپنے منہ کے بل نیچے گردن کر کے پیچھے چلا جا رہا ہے, جیسا کہ چاہے وہ باپ داداؤں کے پیچھے نقش قدم پر کہہ لے, یا پیر و مرشد کے, یا اپنے گھر کے بڑے پیسے والے وڈیرے, کیا بھی بول سکتے ان کو, ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے, یا پھر صراط مستقیم سیدھا راستہ جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, چلا ہم کو سیدھا راستہ. وہ راستے پہ چلنے والا جن پر لوگوں کا انعام ملا, اور جو دنیا میں چلے جانے کے باوجود, دنیا سے چلے جانے کے باوجود آج تک ان کا نام الحمدللہ باقی ہے, قائم و دائم ہے, اور ان کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وہ شخص زیادہ بہتر ہے یا وہ جو اندھا بن کر جو بولے ادھر جدھر راستہ نکلا ان کے پیر مرشد ان کے باپ دادا چلو بولے چلے جا رہے ہیں؟ سوچو میرے بندو, بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا دیے, اب ہمارا آگے کام ہے ہم کیا کرنا اس کے واسطے. ٹھیک ہے, چلیے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل
هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. پھر سے پڑھوں. قل هو الله الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. سبحان اللہ. دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کتنا اچھا بتا رہا ہماری. اور آپ نے غور کیا بہت سی جگہ نا یہاں علم حاصل کرنے کے لیے یہ 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے تو سننا، پہلے دیکھنے سے پہلے سننے کی بات آئی دیکھیے، اس کے بعد دیکھنا، پھر اس کے بعد دل سے سمجھنا. سنے میرے بہنوں، اللہ اپنے پورے جسم کے ہاتھ پیر ہر چیز اللہ نے ہی بنائی، مگر ذکر کس کا کیا گیا؟ دیکھنے کی، سننے کی اور دل کی اہمیت بتائی گئی ہے یہاں پر. تو پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ انسان کے اندر جب یہ 3 چیزیں الحمدللہ باحفاظت ہیں تو اسے سمن بکمن عمیون نہیں بننا ہے، بلکہ غور فکر کی زندگی کو اپنانا ہے. قل هو الذی، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے، میرا اور آپ کا اللہ وہی ہے جس نے میرے اور آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، پہلے انشاکم پیدا کیا، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائی. میں بولی تھی نا کہ انسان کی سب میں بڑی دولت پہلے کیا ہے؟ بڑی نعمت پیدا ہونا ہے، وہ بھی انسان کی شکل میں پیدا ہونا ہے. کوئی پتھر، کوئی جھاڑ، کوئی کیڑا مکوڑا بن کر پیدا ہوتے تو اتنی اہمیت نہیں ہوتی. آج ہے ہمارے پاس ان کی اہمیت نہیں، مگر پھر بھی الحمدللہ انسان کی اہمیت ہے. اللہ نے ہم انسانوں کے لیے ہی سارے دنیا کی تمام نعمتیں پیدا کی ہیں. تو ہم کو پیدا کرنا والا اللہ ہی ہے. پھر ہمارے لیے یہ جس کے پاس یہ نعمت ہے، بعض لوگ اس نعمت سے محروم بھی ہوتے ہیں، جن کو سنے نہیں آتا، جن کو دکھتا نہیں. دل تو سب کے پاس ہوتا ہے الحمدللہ، مگر یہ نعمتیں رہنے کے باوجود تم اس کا بہت کم شکر گزار کرتے ہو. جیسا کہ ہم نے کہا جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا کم ہے، جو نہیں ہے اس کا واویلا زیادہ ہے. تو یہ انسان کی سمجھدار ہونے کی علامت نہیں ہے میری بہنوں. دیکھیے کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو. اللہ تعالیٰ خود بول رہے، معلوم ہے انسان کیسا ہے، اس لیے بول رہے ہیں کہ تم بہت کم شکر گزار ہو. ہمیں ان کم لوگوں میں شامل ہونا ہے، نہ کہ میجورٹی دیکھ کے میجورٹی کدھر جا رہی اس کے پیچھے جانا ہے، بلکہ نیک ہیں، قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں، اگرچہ وہ کم ہیں تو ہمیں وہ کم ہی لوگ پیارے ہیں انشاءاللہ. سنے نا؟ تو ہم ان کم ہی لوگوں میں شامل ہوں گے، مگر زیادہ میجورٹی کو دیکھ کر اپنے اعمال کو خراب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون. کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھا کیے جاؤ گے. بالکل یہ تو حقیقت ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، پھر ہمیں نعمتیں بخشی. جو بھی نعمتیں الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اللہ اس کو ہماری آخری سانس تک ہمارے ساتھ حفاظت سے رکھے اور ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے. پھر کیونکہ ہم جب دنیا میں آئے تو واپس بھی ہمیں پھر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. زمین میں ہم کہیں بھی پھر جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کسی اور کنٹری میں چلے جائیں، جانا پھریں گے جب تک ہماری سانس ہے، مگر پھر اکٹھا کہاں ہونا ہے؟ اللہ ہی کی طرف اکٹھا ہونا ہے. اس بات کو نہ بھولیں، اس بات کو نہ بھولیں، تبھی ہم اپنے اعمال کا صحیح جائزہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور ایک آیت ہے جی.
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب دیکھیے اتنا کھول کھول کے ہر چیز بتانے کے بعد اب یہ لوگ بولتے ہیں وہ کب ہے وعدہ. کافروں کا کہنا کیا ہے جب یہ قرآن پیش کرتے تھے؟ اچھا تم بار بار ہمیں کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے، قیامت آتی، جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، بولتے ہو کب ہے؟ یہ کب ہے پوچھنا زیادہ بہتر ہے یا وہ آنے والی چیز کے لیے عمل کرنا زیادہ بہتر ہے؟ سوچئے. کبھی بھی رہنے دو. اچھا چلو ٹھیک ہے فلانے دن ہے بول کے بولے تو کیا تم اس کے حساب سے تیاری کرتے؟ پھر اللہ کے بتانے کا مقصد ہی سوچ ہو جاتا نا، دنیا بنانے کا، زندگی موت بنانے کا، جنت دوزخ بنانے کا. ہر کوئی اس کے حساب سے تیاری کرتا. چلو یہ ٹائم تک ہم لوگ جیسے غلطیاں کریں گے اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، جیسا ذہنوں میں بن جاتا. تو اس لیے زیادہ مناسب یہ سوال ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کس طرح کی، جو قیامت آنے والی ہے اس کی تیاری ہم کس طرح کر رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ وہ ٹائم کب ہے، وہ ٹائم پیریڈ کب ہے؟ یہ سوال میں پڑھ کے کافر مشرک برباد ہوئے معلوم کہ بتاؤ وہ وعدے کا وقت کب ہے. اگرچہ ان کو ٹھیک ہے اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ اس کے حساب سے تم عمل کرنا ہے، چلو اللہ تعالیٰ میرے کو توفیق دے دے میں وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدل لوں، یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں وہ ٹائم معلوم کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیا کہتے ہیں کافر؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کافر پوچھتے ہیں وہ وعدے کا وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. وہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نبیوں کو بھی نہیں دیا قیامت کب آئے گی، بلکہ کوئی نبی بولے اس کی نشانیاں بتائے، اس کے بارے میں کیا کیا ہونے والا ہے بتائے، اس کے اور قیامت کا منظر پیش کرے پورا کا پورا، مگر اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. وہ کب لانا ہے، کیوں، کیسا لانا ہے، وہ سب اللہ کی ذمہ داری، اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بس ہمارا عمل دخل کس میں ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، گناہوں سے پاک کر لیں، نیکیوں کو سے اپنے آپ کو بھر لیں تاکہ ہم اس دن کامیاب ہو سکیں، اس دن کی وحشت سے، اس دن کی پریشانی سے، اس دن کی گھبراہٹ سے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قیامت کے وقت کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے قیامت کے لیے کام کرنے والے بنے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو چلیے اب آج ہماری مختصر صورتیں ہیں، الحمدللہ 1-2 دن میں ہمارا یہ سیشن ختم ہو جائے گا کیونکہ 20 روزے تک ہمارا یہ کلاسز ہیں. اس کے بعد الحمدللہ آخری عشرے میں صرف پرسنل سیلف عبادتوں میں مشغول ہو جانا ہے، کیونکہ 20 دن تک اب آپ کو ہم بلا رہے تھے. اس کے بعد اب آپ کو 10 دن خود اپنے لیے تیاری کرنا ہے انشاءاللہ، مجھے اور آپ کو سب کو انشاءاللہ. تو چلیے آج ہمارا سورت ہے سورہ قریش. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لإیلاف قریش. قریش کے مانوس کرنے کے لیے. کیا مانوس کرنے کے لیے؟ ایلافہم. اس کا پڑھنے میں نے بہت لوگ غلطی یہ کرتے ہیں میری بہنوں، لیلاف قریش ایلافہم ایسا پڑھ لیتے. نہیں، حرف مدہ آ رہا نا، حمزہ پہ بھی حرف مدہ ہے، لام پہ بھی حرف مدہ ہے، پھر حرکت ہے. ہمیشہ یاد رکھیے حرکت کو جلدی پڑھتے، حرف مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھتے. ایلافہم بلکہ جلدی نہیں بننا. لإیلاف قریش ایلافہم. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھیے. لإیلاف، لام زے لی حرکت، لام یا زے لی مدہ، لام کھڑا دبل لا پھر مدہ ہے، فا زیر فی حرکت ہے، تو اس کا خیال رکھیے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. مد متصل بھی ہے تو ذرا خیال رکھ کر پڑھیے. کیا بول رہے اس میں؟ قریش کے مانوس کرنے کے لیے. کیا مانوس؟ یعنی محبت کرنے کی وجہ سے. کس سے؟ انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکریہ میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سفر کرنے کی صلاحیت اور جو بھی ہے میں بتاؤں گی آگے، اس میں مانوس کرنے کی وجہ سے
اس کا شکریہ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ 3 آیتیں ہیں بس، آگے بتا رہے ہیں 4 آیتیں اس میں، 4 آیتیں ہیں سوری. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. دیکھیے حرکت کو ذرا کم کھینچ رہی ہوں، مدہ کو تھوڑا زیادہ کھینچ رہی ہوں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. امنہم بلکہ تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو مانوس کر دیا گیا ہے، آپ کو محبت ہو گئی ہے یہ سفر میں کرنے سے، سردی اور جاڑے کے، تو اس کے شکریہ میں آپ کیا کریے؟ پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہے، یعنی بیت حرام مکہ کعبۃ اللہ کے گھر کے رب کی، وہ کعبۃ اللہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اس رب کی عبادت کرتے رہے. اور کیا کرے؟ الذی، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان عطا کیا. ٹھیک ہے، یہ کرنے کی وجہ سے آپ کا شکریہ، اس کا بدلہ کیا ہے؟ آپ ایسا کریں. یعنی یہ سورہ نا اس کے معنی کیا ہے؟ اس سورہ ایلاف کے بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق بھی گزشتہ سورت سے ہی ہے. یعنی یہ جو سورہ فیل گزرا نا اس کے طریقے سے، سورہ فیل کا بھی معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، کہ کل سنے ہی ہوں گے کہ ابرہا بلکہ جو بادشاہ تھا آ کر کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اس مقصد میں کامیاب نہیں کیا، بلکہ اس کو وہیں پہ ختم کر دیا. تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ایلاف مانوس عادی ہونا، یعنی اس کام سے نفرت کا دور ہو جانا. کیا کام کرتے تھے قریش مکہ؟ قریش کی گزران کا ذریعہ کیا تھا معلوم؟ تجارت تھی. یعنی قریش کیا کر کے جیت کھاتے پیتے تھے؟ تجارت کر کے. وہ سال میں 2 مرتبہ ان کا تجارتی قافلہ باہر جاتا اور وہاں سے مختلف چیزیں تجارت لاتا، اور سردیوں میں یمن کی طرف جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو ٹھنڈا علاقہ تھا، تاکہ بیلنس رہ سکے موسموں میں اور اپنے جانے آنے میں بیلنس رہ سکے بول کر یہ اس طرح کے تجارت کرتے تھے. تو خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہونے کی وجہ سے یہ قریش والے جو مشرک بھی تھے، جس میں کافر بھی تھے، مگر خانہ کعبہ کی خدمت، اس کی تعظیم، اس کی بڑائی کا ان کو شروع سے اندازہ تھا اور شروع سے کرتے تھے. چاہے اس میں شرک کرتے تھے مگر اس کی تعظیم تو کرتے تھے نا. خانہ کعبہ کی خدمت گزار ہونے کی وجہ سے تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے ہیں. کس کی؟ قریش والوں کی. قریش کون ہے؟ مکے کے رہنے والے اور وہ کعبے کے متوالی. ٹھیک ہے، تو تمام اہل عرب ان کی عزت کرتے تھے، اس لیے ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے تھے. جیسا کہ آپ سن کے ہے نا، پہلے کے زمانے میں لوٹ لیتے تھے کافروں کی، وہاں کے لوگوں کی برائی کیا تھی؟ ڈاکہ زنی، لوٹ مار. تو دوسرے قافلے آتے تو ان لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، مگر جب قریش سے لوگ جاتے، معلوم ہو جاتا نا بھائی، تو ان لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ نہیں لوٹتے تھے، کیونکہ یہ کعبے کے متوالی ہے، کعبے کے پاس رہنے والے ہیں، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، بلکہ ان کے اندر وہ عزت باقی تھی، اس لیے ان قافلے کو بلا روک ٹوک سفر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ قریش کو بتلا رہا ہے کہ تم جو گرمی سردی میں 2 سفر کرتے ہو، تو ہمارے لیے اس احسان کی وجہ سے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا اور اہل عرب میں معزز بنایا ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو تمہارا سفر ممکن نہ ہوگا، اور اصحاب الفیل کو بھی ہم نے اسی لیے تباہ کر دیا کہ تمہاری عزت برقرار رہے. دیکھے نا، تو اس لیے اس کے شکرانے میں تم کیا کرو؟ اس سے رب بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں ڈر میں تمہیں امن عطا کیا. یہ اللہ کی صفتیں ہیں. تو عرب میں قتل و غارت گیری عام تھی نا، لیکن قریش مکہ کو حرم مکہ کی وجہ سے جو احترام حاصل تھا، اس کی وجہ سے وہ خوف و خطر سے محفوظ تھے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو یہ چیزیں عطا کی گئی. الحمدللہ. ایک منٹ آپ دوسرا سورہ لائیے جب تک میں شروع کرتا ہوں.
ہاں چلیے دوسرے سورہ کی طرف بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ ماؤن. ارائیت الذی یکذب بالدین. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. دیکھیے ترجمہ دیکھیے. کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اللہ اکبر. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے. کون نمازی؟ اللہ اکبر. الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ نمازی جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون. جو ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور برتنے کی چیزیں روکتے ہیں. یعنی استعمال کرنے والی چیزوں کو بھی دینے سے روکتے ہیں. اور برتنے کی چیزیں مانے استعمال کرنے والی چیزوں سے روکتے ہیں. اس کی 7 آیتیں ہیں. چلیے دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب کیا خطاب کر کے بتا رہا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے. اس سورت کو سورۃ الدین، سورہ ارائیتا اور سورہ یتیم بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے. فرسٹ آیت میں استفہام ہے نا. استفہام کس کو بولتے ہیں؟ سوال کو. بلا رہے 3 لوگ جب اندر لا کے ڈالو بڑو کھڑے میں. کوئی بلا رہے دیکھو. روئے تھے کیا نے دین سے مراد آخرت کا حساب و جزاب ہے. ارائیتا کے معنی کیا تو نے دیکھا. یعنی استفہام کر رہے نا، سوال کر رہے ہیں. یعنی سوال کرنے کا مطلب تعجب ظاہر کرنا. کیا تم نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جو ایسا کرتا ہے؟ بلکہ جو بولتے نا اپن وہ 45 کیا پوچھ رہے؟ سوری وہ الدین سے مراد. بعض کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے، اصل عبارت ہے کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین. اس میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا تو نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی قیامت کے دن کو، جو ابھی اوپر بولے نا قیامت کب آئے گی وہ پوچھتے، مگر قیامت کے لیے کیا تیاری کی وہ نہیں دیکھ لیتے اپنے اندر. تو یہاں پر بھی وہی بات آگے بڑھا کر ایک دوسرے کے سورہ کو جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سے بول رہے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ جھٹلانا مطلب نیاتی بلکہ نہیں، اس کی تیاری کرنے سے غافل ہے، صرف بیکار بحثوں میں پڑا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ بیکار بحثوں میں پڑا ہوا ہے. اور اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ دوسری صفت فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. ایک تو وہ بخیل ہوتا ہے. سب میں پہلے بخیل یعنی کنجوس، نہ خود پہ بھی صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو اس چیز کی طرف ابھارتا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو ایک بخیل ہے. دوسرا قیامت کا منکر ہے. آخرت کی دیکھیے بہن، میں ہمیشہ بولتے ہوئے آ رہی ہوں، آخرت کی فکر انسان کو بہت سے گناہوں سے روک دیتی ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ آخرت کی فکر انسان کو بہت سے گناہوں سے روک دیتی ہے. اگر وہی نہ ہو تو انسان کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بولے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم حیا نہ کرو گے، جب تم شرم نہ کرو گے، تم جھجک محسوس نہ کرو گے کسی بھی گناہ کو کرنے میں، تو تم جو چاہے کرو، اس سے اللہ کو واسطہ نہیں. ویسا ہی ہوتا نا، جب انسان کو شرم نہ آئے، گناہوں پر شرمندگی نہ ہو، تو وہ جو چاہے کرنے پہ آمادہ ہو جاتا. تو پہلے وہ بخیل ہوتا ہے، تو وہ اس کو پھر اب یتیم بولو، لاوارث بولو، مسکین بولو، فقیر بولو، سائل بولو، کس کے بھی زندگی سے اس کو کیا فرق.
اس کے دل میں جب ہمدردی نام کی چیز نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، تو انہیں کیا کرتا ہے؟ دھکے بھی دے دیتا. اللہ اکبر. یہی ہے جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہ دراصل یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اللہ اکبر. میری بہنوں سوچئے، ذرا رک کر اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، مگر وہ نیکیاں کس میں ڈال رہے معلوم؟ ایک مثال دے دیتی ہوں، جیسے کہ سوراخ والے برتن میں ڈال رہے ہیں، چھنی میں ڈال رہے ہیں آپ، کہ اب پانی چھنی میں ڈالے تو رہتا، پورا پانی بہہ کے چلے جاتا نا. اصل ہماری نیکیوں کا ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ وہ قبول ہو رہی نہیں ہو رہی، مگر پھر بھی الحمدللہ میں نمازوں سے محبت ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی خواہش ہوتی، بھلائی سے سچائی سے ہمیں نفرت ہوتی. اچھا نہیں نقوات. تو کیا بولتے ہیں، ہمیں یہ ذرا رک کر سوچنا چاہیے، خاص کر ہم عورتوں کو. ہمارے اندر نا جہاں پر الحمدللہ نرم دل ہونے کی صفات ہے اور اللہ ہم صبر کرنے والی ہیں، مگر وہاں پر ہی ہمیں جہنم میں کثرت سے دیکھا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نیکیاں کر کر احسان جتلاتے ہیں. میری بہنوں، نیکی کر کر احسان جتلاتے اور ریاکاری ہمارے اندر جلدی آ جاتی. ہم کون سی بھی کام کر کے اس کو نمائش سے خوش ہوتے، پسند کرتے. تو یہ گویا ایسا ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کو ہمارے پانی کی شکل دیں اور وہ پانی کو سوراخ والے برتن میں ڈالیں. ایک گھڑے میں ڈال رہے ہیں، مگر وہ گھڑے کو 2-3 جگہ سے سوراخ بہ رہا ہے، سوراخ ہے، تو وہ پانی رہتا اس میں بہ کے چلے جاتا نا ماں. تو ہمیں اپنی ان نیکیوں کی فکر کرنا کہ ہم اپنی نیکیاں کہاں پر خرچ کر رہے ہیں. ہم اس کو باقی رکھ رہے ہیں، محض ایک لمحے سے، ذری دیر کی بات سے وہ اچھا کس کی مدد کر رہے ہیں آپ، اس کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، مگر اس کا ذکر دوسروں سے کرنے سے اللہ کو پتا چل رہا ہے نا، ارے انہیں واہواہی کے لیے میں فلاں سے اتنی مدد کرا، میں فلاں کو ایسا کرا، انہیں ایسا بولا. ہم دوسروں سے اس کا ذکر کر کے ہماری نیکیاں برباد کر لیتے. حالانکہ کیا بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو ابھارو نیکی پہ. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کرنے پہ اور تقوی پر، اور نہ مدد کرو ایک دوسرے کی گناہ پر اور نافرمانی پر. بلکہ ابھارو، مگر اس نیت سے کہ لوگ بھی وہ نیکی کی طرف شوق سے بڑھیں، نہ کہ تم کرے سو بھی نیکی برباد ہو جائے. تو اس پر ہمیں غور کرنا ہے. تو یہاں پر وہی دل کا عمل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھلا ایسا شخص جو یتیم کے ساتھ کیوں کر حسن سلوک کر سکتا ہے؟ کون؟ جو بخیل ہے اور قیامت کا منکر ہے. یتیم کے ساتھ تو وہی شخص اچھا برتاؤ کرے گا نا جس کے دل میں مال کے بجائے انسانی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کی اہمیت اور محبت ہوگی. دوسرا، اسے اس امر کا یقین ہوگا کہ اس کے بدلے مجھے قیامت والے دن اچھی جزا ملے گی. بس یہ ہونا ہے ہمارے کو. کیا یقین ہونا؟ کہ میں جو بھی نیک کام کر رہا ہوں اس کا مجھے قیامت کے دن بدلہ ہونا. حتیٰ کہ ہمارے صحابہ کا طریقہ کیا تھا معلوم؟ فرض زکوٰۃ دے کر تو شکریہ لینا تو دور کی بات، نفلی صدقہ دے کر بھی پلٹ جاتے تھے، اور ایک ہاتھ سے دے دیتے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا. کیونکہ عرش کا سایہ معلوم ہے نا آپ کو، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ جمع ہوں گے. ان 7 لوگوں کی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ یہ لوگ ہوں گے جن کو خرچ کرنے کی اتنی خوبصورت عادت ہوگی کہ ایک ہاتھ سے خرچ کریں گے دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ تک کو معلوم نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. سبحان اللہ. اس طرح وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. میری بہنوں، ایسا ہونا ہے ہمارا، نہ کہ ہم ایک جگہ کر کے 10 جگہ بول لینا، بلکہ ایسا ابھارنا، ایسا اتنی تو عقل اور سمجھ ہمارے اندر ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو کس طرح چھپائیں. یعنی ہر انسان کے دل میں یہ کم سے کم صفت کمپلسری ہونا کہ بعض نیکیاں صرف اور صرف اس کے اور اللہ کے درمیان رہنا، 3rd person اس میں کوئی داخل نہ ہونا. سبحان اللہ. یہ بات سنے جب سے میرے کو اتنی خوشی ہوتی، ضرور
नाजायज तरीके से नहीं, हलाल तरीके से, ना कि शौहर को पता होना, ना बीवी को, ना बच्चे को, ना बेटियों को, ना भाइयों को, ना माँ बाप को। समझ रहे हैं आप? ये ऐसी नेकियां हमारे अंदर रहना जिसका ताल्लुक सिर्फ आपको और अल्लाह को मालूम रहना, थर्ड पर्सन को नहीं मालूम रहना। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो थर्ड पर्सन वो होता, मगर उसको भी एहसास नहीं होना कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, उस पर एहसान कर रहा हूँ। ये मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये रमजान हमारे अंदर यही सिफात को उभारने के लिए आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिला अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्लाह मदद कर। मैं क्लास में हूँ। चलिए इसके बाद का देखिए, आगे की सिफत देखिए, जो आखिरत को भूल कर रहता है ना, फवैलुल लिल मुसल्लीन। अब देखिए, अब आ गई असल चीज, तबाही है नमाज उन नमाजियों के लिए। अल्लाह अकबर। नमाजी के लिए तबाही कैसा हो सकती? नमाजी कैसा नमाजी? वो नमाजी जो अपनी नमाज से गफलत बरतता है। कितना भी मुश्किल हो, कितना भी परेशान हो, नमाज पढ़ने वालों के लिए तबाही है बोल रहे हैं, तो सोचो नमाज छोड़ता उसके लिए क्या है फिर। सुने मेरी बहनों, ये इससे वो लोग मुराद है जो नमाज पढ़ते ही नहीं, मगर पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ते हैं सुस्त हो जाते हैं। नमाज को उससे अपने मसनून वक्त में नहीं पढ़ता। देखिए गौर करते जाइए, इसमें कौन कौन है, मैं और आप। क्या है? नमाज को उसके मसनून वक्त में नहीं पढ़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस बता रही हूँ मैं बुखारी की, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह को कौन सा अमल सबसे ज्यादा पसंद है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ना। अब क्या बनाती है अहले हदीस, अल्लाह रहम करे, कुरान और सुन्नत पर चलने वालों को एक नोटेड करके पकोड़े फला फला ये वो बोलने के बजाय अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने को जो तरजीह देता, वो क्यों नहीं सोचते? किसी के खिलाफ गलत गुमान करके उनको गलत ठहराने के बजाय ये सोचना कि नमाज का वक्त शुरू होता है एक टाइम, खत्म होता है एक टाइम, तो वो बीच के टाइम में जाने के बजाय शुरू होते ही नमाज पढ़ लिया तो क्या गया? क्या इसमें बुराई है? नहीं ना। तो वही, अब उनको अहले हदीस के नाम से मशहूर करते, अरे उन लोगों की 4 बजे होती नमाज, हमारी 5 बजे है असर की नमाज। ऐसा नहीं, अव्वल वक्त देखिए। नमाजों को आजकल हर चीज गूगल पे मिल जा रही, आप सूरज का टाइम मार के देखिए और दूसरे तब नमाजों के औकात मार के देखिए, आपको मालूम हो जाता। तो वो अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ते, जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं, या ताखीर से पढ़ते हैं, या कभी लोगों के साथ रहे तो नमाज पढ़ लेते हैं, अकेले में रहे तो नहीं पढ़ते, या फिर खुशू खुजू के साथ नहीं पढ़ते। ये सारे मफहूम इसमें आ जाते मेरी बहनों। अल्लाह अकबर। हम इसमें हम कौन से दर्जे के नमाजी है, अपने आप को गवाही दे लेना। इसलिए मस्कूरा तमाम कोताहियां, देर से पढ़ना, सुस्ती से पढ़ना, खुशो खुजू के बगैर पढ़ना, कभी पढ़ना कभी छोड़ देना, ये ना करें, ये ना करें, बल्कि हम अपनी नमाजों की हिफाजत करें और अल्लाह के लिए अपनी नमाजों को पढ़ें। ठीक है? फिर क्या बोल रहे हैं? और ना पढ़ के वो वैल, जो जहन्नम की एक वादी का नाम है, आपको पता है, वो वादी से जहन्नम खुद पनाह मांगती करते, उतनी तेजी रहती करते वो जहन्नम में। सुने, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भी नमाज में उन कोताहियों के मुर्तकिब वही लोग हैं जो आखिरत की जजा और सजा पर यकीन नहीं रखते। यही ना, तमाम अमाल का दारो मदार वही है। अब एक बात और बता दूं, एक हदीस आप सुन के है बार बार, इन्नमल आमालु बिन्नियात, मगर एक हदीस ये भी है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम। क्या माने? कि जिस चीज की आपको आदत होके रहती ना, वही चीज आपकी आखिरत का जरिया बनती। देखिए, हम जिस चीज में अब रोज काम करते, हमको कभी भी जाओ वही जगह पे ढूंढ मिलते ना, हम जो जहां पर काम करते नहीं, आज एक जगह कल एक जगह परसों एक जगह काम करते क्या? नहीं ना। तो वैसे ही जिस चीज की आपको आदत हो जाए, अब हम एक लंबी मुद्दत तक जो है सो, हाँ सपोज
साल के 11 महीने हम अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहे हैं, 1 महीना ठीक रह रही, तो अगर आपको साल के ये 1 महीने के बजाय दूसरे महीनों में मौत आई तो आप कैसे हैं? आप नेक अमल करते हुए आपका अल्लाह से जा मिले हैं या वो ना बुराई करते हुए अल्लाह से मिले? सोचिए कि हमें इन्नमल अमालु बिल खवातिम, यानी अपने अमाल जो सो उसके एंड का मौका भी अल्लाह ताला देखते हैं, बोल रहे यानी एंडिंग कैसा हुई आपकी, जिस काम में आप मुब्तला थे वही काम में अगर आपको मौत आई तो वो अमल भी आपके अल्लाह के पास काबिले एतबार है। हम दिन भर अल्लाह की नाफरमानी में गुजार रहे हैं और दुआ कर रहे हैं अल्लाह कलमा पढ़ते हुए मौत आना। हम गाने बजाने हमारे जबान पे गाने रह रही और आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मरते वक्त मेरे मुंह पे कलमा आना। जमती ये बात? ये बता रही हूं मैं। आप जिस माहौल में रहेंगे, जिस तरीके को अपना कर रहेंगे, वही मौके पर आपकी मौत भी आएगी। तो उस मौके को ठीक बनाने के लिए हमें अपने अमाल का जायजा लेना है कि हमारी जिंदगी किस मोड़ पे चल रही। समझ रहे हैं आप नमाजी है, आप परहेजगार है, तो आपकी मौत जरूर मस्जिद में आती, सपोज नमाज में आती, बहुत जनों की सुन के नहीं है अपन। हाँ, वैसा नहीं, आप बेनमाजी है, आप दुआ कर रहे हैं मैं सजदे में मौत आना, तो ये मुमकिन है नहीं ना। तो इसलिए बोल रहे अपनी रूटीन को चेक करिए कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा, समझे? हाँ, तो नमाजों में कोताही करने से और नमाजों को मुनाफिकों की नमाज बनाने से, यानी वैजा खामू इला सलाती खामू कुसाला युराउनल्लाह इल्ला खलीला, सूरह निसा में है ये। यानी तबाही है, बर्बादी है, बोल रहे ना अल्लज़ीना हुम युराउन, बल्कि जो रियाकारी करते हैं। कौन रियाकारी करते हैं? जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्त होकर खड़े होते हैं और लोगों को दिखावा करते हैं और अल्लाह को याद नहीं करते मगर बहुत कम। ऐसी नमाजों के लिए तो वैसी तबाही होगी ना। क्या वो नमाज अव्वल दर्जे की नमाज होगी? नहीं। आजकल मैं हमारे बच्चों को क्या बोल रही हूँ, बेटे अटेंडेंस डालने के लिए नमाज मत पढ़ो। यस सर, प्रेजेंट टीचर बोल के जो अटेंडेंस देते ना, अपन स्कूल को गए जब कॉलेज में गए तो वैसी नमाज मत पढ़ो, बल्कि खुशू खुजू वाली नमाज पढ़ो, रियाकारी से पाक वाली नमाज पढ़ो, ताकि उस नमाज का हमें फायदा भी हो। लोगों को दिखाना नहीं, अपनी नमाज से गफलत नहीं। और एक आखिरी सिफत क्या होगी उनमें, जो नमाजों, पहली तो सिफत बताए जो यतीम को धक्का देते हैं, मिस्कीन को खाना खिलाने पर उभारते नहीं, और नमाजों में सुस्ती बरतते हैं, रियाकारी करते हैं, और छोटी छोटी बरतने की चीजें देने से भी रोकते हैं। ज़कात, सॉरी, सूद में पढ़ने के बजाय देखिए आजकल का माहौल, अब मैं इससे पहले भी बोली थी कि आजकल कोई भी अपन पड़ोसियों से कुछ भगोना या ग्राइंडर या कोई मशीन, कोई चीज उधार ले रहे हैं, अरे नमक शक्कर तो लेना तो भूल ही गए। पहले हमारे अम्मी, हम लोग बचपन के जमाने में जा बेटे चाची के से वो ले लेके आ जा, अलग अलग बाजू बाजू कोई रिश्तेदार रहे या पड़ोसी रहे, प्याज खत्म हो गई का, हल्दी मिर्ची शक्कर पत्ती कुछ खत्म हुआ तो एक दूसरे से लाते थे, फिर वापस करते थे। अब है नहीं, अरे उनको पूछो तो उन्होंने कहा एहसान जताते कि, इसलिए अगर लिए भी कोई चीज किसी से उधार भी लिए, सपोज भगोनाच लिए, पका के फिर वापस वैसे ही साफ करके देना ना, नहीं वो खराब करके देते बोल के देना छोड़ दे रहे हैं आप, नहीं है बोल देते, रख के भी कोई चीज अपना इस्तेमाल की एक दूसरे को देने से मना कर देते। तो ऐसी चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को मोहब्बत में बाकी रखना है, वो खुलूस, वो मोहब्बत, वो सादगी, वो चीजें, क्योंकि लेने वाले की जैसा लेने वाले के लिए इसमें बता रहे हैं, वैसा देने वाला भी रहना। अब सही में अब उन्होंने डरते डरते दिए, तुम वैसे खराब करके दे दिया ही नहीं, ऐसी था बा, ये भी गलत है। नहीं, तुम इंसाफ से जब ले रहे तो इंसाफ के साथ लौटाओ, अगर तुमसे कोई कोताही हो गई तो उसको दुरुस्त करके दियो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो देने का मौका रहे। एक बार देता इंसान, मगर सामने वाले की तरफ से लापरवाही देख के फिर दूसरी तरफ सोचने में पड़ जाता, तो वैसा मौका हम ही दे रहे ना, तो वैसा नहीं करना, बल्कि हमें दोनों का ख्याल करना है। जहां लेने मना करने से रोका गया है, वहां लेने वाले को भी जिम्मेदार बनाया गया है इस्लाम में,
کہ تم جب کسی کی امانت لاؤ تو اس کو ویسے ہی واپس کرو، اس میں خیانت مت کرو، ٹھیک ہے؟ دو طرف سے خیال رکھنا ہمیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم وہی پرانا سادگی والا بھولا بھالا ماحول لائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ویسے ہی منع نہیں کریں گے چیزیں جیسا پہلے زمانے میں، جیسا کہ ایک گھر میں شادی ہوتی تو پورے محلے کی شادی ہو رہی، کیا سمجھتے تھے؟ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کس کے گھر میں شادی ہو رہی. ویسا محبت، ہم ایک دوسرے سے محبت رہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ اب ہمیں ویسے ہی پھر سے کرے انشاءاللہ. چلیے اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کو پڑھ لے کر اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. سورہ کوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے. یہ 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دینے کی ترجیح دی گئی ہے. کوثر کے معنی ہی کثرت کے ہیں. یہاں پر ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دیا ہے کہ اس میں بہت سے معنی آ جاتے ہیں. حدیث میں بتلایا گیا ہے یہ ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی اس طرح، اور حدیث میں ایک حوض کا نام بھی بتایا گیا ہے، یہ حوض کوثر ہوگا جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پیئیں گے. اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا. تو اس طرح دنیا کی فتوحات اور آپ کا رفع، دوام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس میں شامل ہے. یعنی اللہ کے رسول کو یہ خاص ایک تحفہ ہے سمجھیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں، آپ کی محنت، آپ کی مشقت، آپ کی دین پھیلانے کی جو چیز تھی نا، جو کیپیسٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا، خیر کثیر سے تشبیہ دے کر آپ کو انعام کے طور پر ایک حوض کوثر عطا کیا جس سے آپ کے جنت میں جانے والے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے. سبحان اللہ. اللہ مجھے اور آپ تمام جو بھی 11 ممبرس یہاں پہ شریک ہوئے ہیں الحمدللہ ان کو ان کے اولاد اور بچوں سمیت، شوہر سمیت وہ حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے. میری دعا ہے یہ روزے میں. تو اللہ تعالیٰ وہ پانی کس کو ملے گا؟ صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیے تو مل جاتا نہیں، بلکہ ویسے پانی پینے کے وہ شخص کی جیسی صفات اپنانے سے ملتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صفات مجھے اور آپ کے اندر پیدا کرے. پھر کیا کر رہے ہیں اس کے شکرانے میں اللہ کے رسول کو بول رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے اس شکر میں نماز پڑھیے. سب نکالو وہاں سے، تو مثال لے لو تمہارے ڈبے میں ڈالو تھوڑی دیر. ہاں تو کیا بول رہے ہیں ان شانیہ کا ولبتر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہو جائے گا. یعنی ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع نسل، یعنی جس کی نسل ختم ہونے والی ہے، یعنی اس ذات پر ہی اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، اس کی ذات پر ہی. جو آج کل مشہور ہے نا بیٹے والے بیٹیاں والے، نہیں نہیں نہیں. میں اور آپ، مجھے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں، مگر میری نسل میری بیٹیوں سے بھی چلے گی سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کے رسول کی ویسے ہی چلی تھی. یہ ویسا بات نہیں ہے جو بیٹے والے ہیں ان کی نسل چلتی، بیٹیاں والوں کی نہیں نہیں، بلکہ کوئی اس کا نام لینا والا نہیں. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ زندہ نہ رہی، یعنی 3 بیٹے ہونے کے بعد تینوں بھی اللہ کی راہ میں انتقال کر گئے نا، تو لوگ آپ کو تانا دیتے تھے، ارے اس کا ختم، اس کا نسل یہاں تک ہی ہے محمد کی، اس کے بعد اس کی نسل ختم ہو جائے گی بول کے. تو بعض کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، یعنی نام تمہاری نسل ختم ہو جانے والی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو تسلی دی کہ ابتر تو آپ نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمنی ہوں گے. چنانچہ آپ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا. اس سلسلے میں لڑکی، سنیے، اس سلسلے میں لڑکی کی طرف سے ہی ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ کی معنوی اور روحانی اولاد ہے، ہم بھی، اور آپ کی سگی لڑکیوں کی اولاد جو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے بھی مشہور ہے، جس کی کثرت پر آپ قیامت والے دن
فخر کریں گے اللہ بازی آپ کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت اور احترام سے ابھی تک کیا جا رہا ہے اور قیامت تک کیا جائے گا. اور جبکہ آپ کے بغض و اناد دشمنی رکھنے والے اگرچہ کہ وہ بہت بیٹوں والے تھے, آپ کو معلوم ہے ابو لہب کافی بیٹوں والا تھا, مگر اس کا بڑے کافی بیٹوں والا تھا, مگر اس کا نام اچھے نام سے لیتے. نہ ان کے بیٹوں کا ذکر کسی کو معلوم ہے, نہ خود ابو لہب کا نام لعنت کے ساتھ لیا جاتا ہے, جو کہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا. تو یہ بیٹے بیٹی میں فرق کرنا غلط ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے, بیٹے ہو یا بیٹیاں ہوں, اللہ بس ان کے نیک نصیب کرے, یہ دعا کرنا, اور ان سے ہی ان کی آگے نسل چلتی, کوئی نام بے نام و نشان نہیں رہتا. اللہ جس کا نام, جس کی اخلاق, جس کی عادتیں ہیں, اس سے ان کی زندگی آگے بڑھاتا ہے. چاہے میں اور آپ ہو, اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ہمارے اخلاق سے ہمیں یاد کیا جائے, ہمارے اعمال سے ہمیں یاد کیا جائے, نہ کہ ہماری بیٹے والی رہے تو یاد کرنا, نہیں تو نہیں, بلکہ یہ بہت بڑی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ سے نماز پڑھنے اور اس کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے, ویسے ہی ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے فرما بردار نمازوں کے ساتھ اور دوسری تمام مختلف عبادتوں کے ساتھ کرنے والے بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.